اس کو ایک جملے میں اگر سمرائز کر سکوں کہ جن لوگوں کو نبی نے پانی پینے کا طریقہ بتایا تھا وہ لوگ آج نبی کے بیٹے پہ پانی بن جا رہے ہیں. عزیزان محترم، امام حسن کے صاحبزادے قاسم ابن علی کم سنی کی عمر ہے، بابا کا سایہ نہیں ہے. بار بار جاتے ہیں حسین کے پاس کہ چچا اب اجازت، چچا اب اجازت، چچا اب اجازت. حسین کہتے ہیں قاسم ارے تم تو میرے بھائی کی شبیہ ہو، اگر تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تمہیں شہید ہونے کے لیے جانے دے دیتے ہیں تو سادات کی نسل کیسے آگے بڑھے گی. قاسم بڑے پریشان ہیں، تھک ہار کر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں پھوپھی کیا میں آپ کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا پوتا نہیں ہوں؟ میں حسن کو تڑپتے کب تک دیکھ سکتا ہوں؟ میں سکینہ کو پانی مانگتے کب تک دیکھ سکتا ہوں؟ میں چچا کو بے سہارا ہوتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کب تک دیکھ سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، ایک تحریر تھی جو جناب قاسم کے پاس امام حسن کی تھی. اس تحریر کو لے کر امام قاسم امام حسین کے پاس جاتے ہیں. بڑی ہی بے بسی کے ساتھ حسین اپنے بھائی کے آخری چراغ کو کربلا میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. عزیزان محترم، ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ اب تک جتنے اولاد نبی، آل نبی، حسین کے اہل و عیال میدان میں گئے، وہ اون ہو وہ محمد ہو، انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں ہونے دی. انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں ہونے دی. لیکن قاسم جب جاتے ہیں تو علیہ اعلان کہتے ہیں کہ اے لوگوں جان لو میں اس علی کا پوتا ہوں کہ جس نے جب بڑھاپے میں بھی تلوار چلائی تو تمہارے بزرگوں کو ننگے ہو کر بھاگنا پڑا تھا. عزیزان محترم، جناب قاسم جنگ کرتے ہیں. واللہ یہ وہ جنگ تھی کہ جو جنگ کبھی عباس نے نہروان میں کری ہوگی. عزیزان محترم، کوہرام برپا ہوتا ہے یزید کی فوج میں، لیکن پھر ایک معاملہ طے پاتا ہے کہ اس سے 1 to 1 ایک ایک کر کے کوئی نہیں رہ سکتا ہے. سب ایک ساتھ ہجوم میں گروپ میں حملہ کریں تب جا کر علی کے اس شیر کو آپ قابو کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، حملہ ہوتا ہے، گھوڑے دوڑتے ہیں، تیر لگتے ہیں اور ایک صدا بلند ہوتی ہے قاسم کی، چچا 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 میں کامیاب ہو گیا. حسین کے کانوں میں یہ صدا پہنچتی ہے. حسین دوڑتے ہیں. 50 برس کا بوڑھا چچا اپنے بھتیجے کی صدا سن رہا ہے، چچا میں کامیاب ہو گیا، چچا میں کامیاب ہو گیا. ذہن میں کئی سارے سوال ہیں، آخر ہوا کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے. شہید انسانیت میں علامہ نقد صاحب لکھتے ہیں کہ جب آدھے راستے مولا پہنچ چکے تھے تو اپنے گھوڑے کو خیام کی طرف موڑ دیتے تھے. وہاں بھی آدھے راستے پہنچ چکے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے کو جہاں سے قاسم کی صدا آئی تھی اس طرف موڑ دیتے ہیں. ایسا بارہا کرتے ہیں. علامہ نقد صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا شاید یہ ہو رہا تھا کہ جب قاسم کی جہاں صدا آئی تھی اس طرف جاتے تو خیال آیا تھا قاسم مارے گئے، اب فروا کو سنبھالنا ہے. جب فروا کی طرف جاتے تو خیال آتا قاسم بلا رہا ہے. عزیزان محترم، تھک ہار کے گرتے 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 کیسے کیسے مولا قاسم کے لاشے کے قریب پہنچتے ہیں. کبھی ہاتھ آتا ہے. ذرا سوچو، ایک وقت کے لیے ہم سب کے گھر میں نوجوان بیٹے، نابالغ بیٹے، کم سن بیٹے موجود ہیں. ذرا سی تکلیف اذیت میں آ جائیں، دل پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ تڑپنے لگتا ہے. اپنے بھائی کی شبیہ علی کا پوتا 50 برس کا بوڑھا چچا، ہاتھ میں ایک کٹا ہوا ہاتھ آیا ہے. عزیزان محترم، تڑپ گیا میرے مولا کا اچھا کلیجہ. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ہاتھ آتا ہے. حسین
آواز دو، قاسم ہمیں آواز دو، ہمارے کانوں میں صدا نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے کانوں میں صدا نہیں پہنچ رہی، قاسم ہماری بینائی چلی گئی ہے، قاسم ہمیں نہ تڑپاؤ، قاسم ہمیں آواز دو، قاسم ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، قاسم سکینہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ عزیزان محترم ایک آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قاسم کی لاش کے قریب امام حسین پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم اتنے ٹکڑے کیے ہیں مسلمانوں نے قاسم کی لاش کے، اتنے ٹکڑے کیے ہیں کہ گٹھری میں بھی سنبھلتے نہ تھے، گٹھری میں بھی سنبھلتے نہ تھے، وہ گٹھری اتنی بھاری ہو گئی تھی حسین کے لیے کہ راستے میں نقل صاحب نے لکھا کہ گٹھری اٹھا کر خیمے کی طرف لے جاتے ہوئے علی کا بیٹا 45 مرتبہ اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتا ہے رکھتا ہے، اٹھاتا ہے رکھتا ہے۔ عزیزان محترم کیا ستم ڈھایا ہے اولاد علی پہ، اولاد نبی پہ، امت رسول نے، کہ علی کے بیٹے سے گٹھری نہیں اٹھائی جا رہی، علی کے بیٹے سے گٹھری اٹھائی نہیں جا رہی ہے۔ گٹھری لے کر جیسے تیسے امام خیمے کے سامنے پہنچتے ہیں کہ اتنی دیر میں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، سکینہ سامنے آتی ہے، امام تڑپ کر فٹ سے اس پہ پردہ کر لیتے ہیں۔ سکینہ سوال کرتی ہے، بابا آپ کیا لائے ہو؟ کیا آپ پانی لائے ہو؟ کیا آپ مشکیزہ لائے ہو؟ آپ کیا لائے ہو جو دامن میں چھپا ہے؟ فرض کرو مسلمانوں، سوچو کیا جواب دے علی کا بیٹا، کیا جواب دے؟ عزیزان محترم امام سے چھپایا نہ گیا، امام سے چھپایا نہ گیا۔ بس مختصر آخری کچھ جملے پھر مجلس کو تمام کروں گا۔ امام سے چھپایا نہیں گیا، جب پردے کو ہٹایا ہے، نوجوان بیٹے کے ٹکڑے، بڑے بھائی کے ٹکڑے، سامنے ام فروہ بھی موجود ہیں، اور ایک جملہ ام فروہ کا، بھیا حسین میرا قاسم کا قد اتنا بھی چھوٹا تو نہیں تھا، قاسم کا قد اتنا بھی چھوٹا تو نہیں تھا، وہ تو بڑا لمبا قد والا تھا، یہ اس کا قد اتنا کم کیسے ہو گیا، یہ اس کا قد اتنا کم کیسے ہو گیا؟ عزیزان محترم مختصر بات اتنی سی ہے کہ جب شام غریبہ ہوتی ہے اور تمام بیویاں قید ہو کر شام کی طرف جاتی ہیں تو ہر بیوی کبھی سائے میں اگر بیٹھنے کا موقع ملتا تو بیٹھ جائے، لیکن ایک بیوی ایسی تھی، ایک بیوی ایسی تھی کہ جو سائے میں بیٹھتی نہیں تھی۔ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے سوال کیا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کون سا المیہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا کون سا المیہ ہوا ہے، یہ سائے میں بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ بی بی زینب کہتی ہیں جس ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نوجوان بیٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر میں رکھے ہو، جس نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے بچے کے قبر میں رکھے ہو، وہ کیسے سائے میں بیٹھ سکتی ہے؟ عزیزان محترم اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آج جو ذکر ہو رہا ہے، جس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہو رہا ہے، یہ پریولیج جو آپ کو نصیب ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو 72 شہید ہوئے ان میں سے 52 شہید سے بنو ہاشم سے تھے، پورا کنبہ، جوان بیٹے سے لے کر معصوم بچے تک پورا کنبہ امام حسین نے اپنی نانا کی، امت کی بھلائی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آج مختصر آخری جملہ، اس کے بعد مجلس تمام، بہت سارے کمپٹیشن ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے، کہ اہل بیت کو نہ چھوڑا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں
ایک بات یاد رکھیے گا، آج جب فرش ازا میں بیٹھے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ مولوی کا دین سننے نہیں، محمد کا دین سننے بیٹھے ہیں۔ اور دو لائنیں اس کے بعد فرق کر کے میں ممبر سے ہٹ جاؤں گا۔ وہ دو لائنیں کیا ہیں؟ مولوی اور محمد کے دین میں فرق کیا ہے؟ مولوی کے دین میں مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، محمد کے دین میں مولا کا مطلب سردار ہوتا ہے۔ مولوی کے دین میں مولا کا مطلب دوست، محمد کے دین میں مولا کا مطلب سردار۔ آج مولوی کی فلسفی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہو اور اس شخص کو بھی رضی اللہ کہتے رہو کہ جس نے نماز بچانے کے لیے سر کو کٹا دیا، اس شخص کو بھی رضی اللہ کہتے رہو کہ جس نے فجر کی 2 رکعت جو فرض ہے اس کو 4 بنا دیا۔ لیکن محمد کا دین یہ ہے کہ آپ نماز کثرت سے پڑھتے رہو، حسین کا ذکر کرتے رہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو بھی برا کہتے رہو کہ جس نے جمعے کی نماز خود کو کرائی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ذکر کربلا کرتے رہیے۔ کربلا اس بات کی اوتھینٹسٹی ہے، کربلا اس بات کی انفارمیشن ہے کہ کربلا کا ذکر جب تک ہوتا رہے گا، جمعے کی نماز خود کو نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اس 2 لائنوں کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ مجلس کو تمام کرنا چاہوں گا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ السلام علیکم۔